موضوع الدرس في إثبات المعاد وأهوال يوم المحشر، سورة المؤمن، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہم نے سورۃ غافر یا سورۃ مومن، اس کے دونوں نام ہیں، اور یہ حوامیم میں سے سب سے پہلی سورت ہے جس کی ہم نے تلاوت کی۔ ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وحی کی عظمت بیان کی کہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ کتاب اس رب کی طرف سے، اللہ کی طرف سے اتاری گئی جو غالب ہے، جو علم والا ہے، غافر الذنب، گناہوں کے بخشنے والے، وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، توبہ کے قبول فرمانے والے، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والے، ذی الطول، بہت بڑا احسان فرمانے والے، لا الہ الا هو الیہ المصیر، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، اسی کی طرف لوٹ جانا۔ پھر اللہ نے بیان فرمایا تھا مجادلین کے بارے میں، جو کفار قرآن میں جدال کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں یا شبہات ڈالتے ہیں۔ فرما دیا ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، قرآن میں جدال نہیں کرتے مگر وہ لوگ جو کافر ہیں۔ فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، ان کا دنیا میں رہنا چلنا پھرنا جو ہے آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، ہم ان کو پکڑیں گے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور اس کے بعد کئی قوموں نے تکذیب کی۔ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ، اور ہر قوم نے یہ چاہا کہ اپنے پیغمبر کو پکڑ لیں، قتل کر ڈالیں۔
وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، اور باطل کے ساتھ دفاع کرتے رہے حق کو روکنے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، میرے محبوب پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا، پھر دیکھیں کیسے ہمارا عذاب تھا۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور اسی طرح تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے، جو کافر ہیں اور کفر پہ مریں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور آگے بیان فرمایا کہ میرے محبوب اگر یہ نہ مانے تو اللہ کی شان میں کیا کمی ہے۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ فرشتے جو حملت العرش ہیں اور جو عرش کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں رب کے حمد کے ساتھ، یعنی اللہ کا شکر بھی کرتے ہیں اور اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں۔ تسبیح کا کیا معنی کہ اللہ ہر صفت نقصان سے پاک ہے۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اسی پر ان کا ایمان ہے۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اللہ پاک نے فرمایا میرا مدنی اپنی امت کو سمجھائیں کہ نہ گھبرائیں اگر یہ کافر آپ کو چھیڑتے ہیں۔ آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ فرشتے جو لوگ ایمان والے ہیں ان کے لیے آسمانوں پہ استغفار کرتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا، میرا مولا تیری رحمت بھی اور تیرا علم ہر چیز سے بڑا ہے، ہر چیز پہ محیط ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا، آپ ان کی گناہ معاف فرما دے جن نے توبہ کی۔ وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، اور تیرے راستے پہ چلے، تیرے حکم کی اتباع کی، تیرے احکام کو تسلیم کیا۔ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، مولا ان کو عذاب جہنم سے بچا لے، ان کو عذاب جہنم سے دور کر دے۔ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ، میرا مولا ان کو جنت عطا فرما ہمیشہ رہنے کے لیے ان کو، اور جو جس جنت کا آپ نے وعدہ کیا ایمان والوں سے۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، اور جو ان کے والدین میں سے اچھے ہیں، کیا مانا ایمان لائے ہیں۔ وَأَزْوَاجِهِمْ، ان کی بیویوں میں سے، ان کی اولاد میں سے، لیکن شرط ہے کہ مومن ہوں۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تحقیق آپ غالب ہیں اور حکمت والے ہیں۔ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ، میرا مولا ان مومنوں کو، ایمان والوں کو ہر برائی سے، ہر عذاب سے بچا لے۔ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ، اور میرا مولا جس کو آپ نے قیامت کے دن عذاب سے بچا لیا اس پہ آپ نے رحمت فرمائی۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور اس دن اللہ کی رحمت ملنا اور عذاب سے بچنا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اور یہ کامیابی اللہ کی رحمت سے حاصل ہوگی۔ اب اللہ فرماتے ہیں کافروں کا کیا حال ہوگا۔ ان الذین کفروا ینادون، اور کافروں کو منادی ندا کر کے کہے گا او ظالموں، کفر کرنے والوں، لمقت اللہ اکبر من مقتکم، اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، جب کافر جہنم میں ہوں گے تو اپنے آپ کو کوسیں گے کہ ہائے ہم نے کیا کیا، ہم کفر نہ کرتے، ہم شرک نہ کرتے۔ تو اللہ کے فرشتے حکم دیں، اللہ کے حکم سے فرمائیں گے کہ آج تم اپنے اوپر جو غصے کر رہے ہو، اللہ کا غضب تو اس سے بہت زیادہ تھا۔ جب تم کو ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تم نہیں مانتے تھے، تم کفر کرتے تھے، تم تو آج غصہ کر، اللہ کے غصے کو بھول گئے۔ اس کے بعد وہ کافر کہیں گے قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اے ہمارے رب آپ نے 2 دفعہ ہمیں موت دی اور 2 دفعہ زندگی دی۔ کیا مانا؟ جب ہم اپنے ماں باپ کے ارحام میں اسلاب میں تھے تو مردہ تھے، پھر آپ نے ہمیں زندہ کیا، پھر دنیا میں آپ نے ہمیں موت دی، پھر آخرت میں دوبارہ زندہ کیا، تو 2 دفعہ آپ نے موت دی ہے اور 2 دفعہ زندگی دی ہے۔ اب آپ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، کسی طرح اس جہنم سے نکال کے ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیجیں۔ ذالکم، حکم دیا جائے گا، ذالکم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهَ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ،
وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اللہ کے فرشتے کہیں گے کہ بدبختو، جب تم کو دنیا میں اللہ کی توحید کی دعوت دی جاتی تھی تو تم کفر کرتے تھے، وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور جب شرک پر بلایا جائے تو تم بڑے بھاگ بھاگ کے جاتے تھے، ایمان لاتے تھے۔ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، آج فیصلہ جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو سب سے بلند ہے، سب سے بڑا ہے، اور اس کی شان ہے هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا، وہ پروردگار عالم جو تم کو دکھلاتا ہے اپنی نشانیاں، بعض نشانیاں عالم علوی میں ہیں، بعض نشانیاں عالم سفلی میں ہیں۔ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور اتارتے ہیں تمہارے لیے آسمانوں سے رزق، کیا معنی؟ بارش اتارتے ہیں، پانی اتارتے ہیں، زمینوں کو سیراب کر کے پھر زمینوں سے تمہارے لیے کھیتیاں اگتی ہیں۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، اور نہیں نصیحت پکڑتا ان نشانیوں سے مگر وہ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ زمین پہ چلتے ہو، آسمانوں کے نیچے رہتے ہو، اس کی چاندنی سے فائدہ اٹھاتے ہو، اس کی سورج کی روشنی میں کام کرتے ہو، اس کی پانی سے فائدہ اٹھا کے اگائی ہوئی سبزیاں کھاتے ہو، پھر بھی شکر نہیں کرتے، پھر بھی کفر کرتے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وہی سوچتے ہیں جن کو اللہ کی طرف رجوع ہے۔ اور آخر میں فرمایا میرے محبوب فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، آپ خالص اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو پکاریں خالص، اسی کے حکم پہ چلیں، کافر چاہے نہیں اچھا سمجھتے تو نہ سمجھیں۔ اور اس کی شان کیا ہے جس کو تم نے پکارنا ہے؟ رفیع الدرجات ذو العرش، وہ لوگوں کے درجات کو بلند کرنے والے ہیں اور عرش والے ہیں۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ بھیجتے ہیں وحی اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہیں، کیونکہ نبوت محنت سے حاصل نہیں ہوتی، نبوت کسب سے حاصل نہیں ہوتی، نبوت جو ہے وہ ایک وہبی نعمت ہے، اللہ جن کو چاہتے ہیں ان کو نبی بناتے ہیں۔ جیسے اللہ نے فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتے ہیں کہ میری رسالت، میرے پیغام لے جانے کا اہل کون ہے، اس لیے فرمایا یلقی الروح من امرہ علی من یشاء علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق، وہ پیغمبروں پہ وحی بھیجتے ہیں تاکہ اپنی امتوں کو ڈرائیں اس قیامت والے دن سے۔ یوم الطلاق کا کیا معنی؟ یعنی وہ ایسا دن ہوگا حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جو مخلوق ہے وہ سب ایک دوسرے کو ملیں گے۔ اور بعض علماء نے فرمایا لینذر یوم الطلاق، وہ ملنے والا دن ہے، یعنی آسمان کے فرشتے اور زمین کی مخلوق جو ہے وہ بھی ملیں گے۔ اور بعض علماء نے فرمایا لینذر یوم الطلاق، کہ اس دن ظالم اور مظلوم جو ہیں وہ بھی سب آمنے سامنے ہوں گے۔ اور بعض علماء نے فرمایا لینذر یوم الطلاق، ہر عمل کرنے والے کو اس کی جزا ملے گی، اس لیے وہ یوم الطلاق ہے۔ یاد رکھو یہ سارے قول جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وہ اس دن بالکل چٹیل میدان پہ کھڑے ہوں گے، کوئی بھی نہیں چھپ سکے گا۔ اللہ کے آگے تو ویسے بھی کوئی نہیں چھپ سکتا، لیکن دنیا میں چلو کوئی بات تو ہے نا، مکان ہے، آڑ ہے، پہاڑ ہے، دیوار ہے، سایہ ہے، لیکن وہ تو ہاں وہ کچھ بھی نہیں ہوگا نا، چٹیل میدان ہوگی۔ یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ پھر اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، کون ہے آج اس پورے عالم کا بادشاہ، کس کے لیے یہ ملک ہے؟ کون جواب دے؟ للہ الواحد القہار۔ یاد رکھیں اس میں دو قول ہیں، بعض قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب سارے عالم کو فنا کر دیں گے کوئی باقی نہیں بچے گا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام،
کوئی بھی باقی نہیں ہوگا تو سب فرمائیں گے کہ ہے کوئی جو دعویٰ کرے کہ میں بھی بادشاہ ہوں؟ اب کون ہے؟ پھر خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار، یہ ملک اس کے لیے ہے جو اکیلا ہے اور ہر چیز پہ جو غالب ہے۔ اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ نفخہ ثانیہ کے بعد، یعنی جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور لوگ میدان محشر میں کھڑے ہوں گے تو اس وقت اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، کس کے لیے آج یہ ملک ہے؟ اور ایک روایت حدیث میں بھی آتا ہے اللہ فرمائیں گے این المتکبرون این الجبابرہ، کہاں ہیں وہ بڑے بڑے تکبر کرنے والے؟ کدھر گئے؟ آج آؤ تو صحیح نا، بتلاؤ آج کس کے لیے ملک ہے؟ تو ساری مخلوق چاہے مسلمان ہیں یا کافر ہیں سب جواب دیں گے للہ الواحد القہار، مولا صرف تیرے لیے ہے اور کسی کے لیے۔ اللہ فرمائیں گے الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج کے دن ہر بندے کو اس کے عمل کا بدلہ دیں گے۔ لا ظلم اليوم، کسی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ کیا مانا کہ کسی کا بدلہ دوسرے کو دے دیں یہ ظلم نہیں ہوگا، کسی کی نیکی میں اس کی بدلے کو گھٹا کر دے دیں یہ نہیں ہوگا، یا کسی کے بدلے میں بلا وجہ کوئی گناہ لکھ دیں یہ نہیں ہوگا، یا کسی کو سزا 10 سال دینی تھی 12 سال نہیں۔ لا ظلم اليوم، انصاف ہوگا، عدل ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ جب اللہ ہر بندے کا حساب لیں گے تو اولین آخرین انس اور جن سبے ہوں گے تو کتنا وقت لگے گا؟ وہ تو پھر ہزاروں سال لگ جائیں گے کہ سب کو جو بدلہ دینا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نا ان اللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اسی پہ غور کر کے جب میں دن کی روشنی دینا چاہتا ہوں ساری مخلوق کو تو سب کو مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی؟ یہ تھوڑا ہے کہ آج اس کو ملے گی، رات ادھر ملے گی، پھر لوڈ شیڈنگ ہوگی، پھر 4 گھنٹے کے بعد ادھر ہوگی، 8 گھنٹے کے بعد ایک سورج لگا دیا ساری کائنات کو روشنی دے رہا اور بیک وقت دیا۔ اور فرمایا جس وقت میں سب کو رزق دیتا ہوں سب کو مل رہا ہے، رات کی چاندنی دیتا ہوں تو سب کو مل رہی ہے، موسموں کو ٹھنڈا کرتا ہوں تو سب کو ٹھنڈک پہنچے۔ اسی طرح حساب بھی میں ایسے کر لوں گا جیسے ایک بندے کا حساب۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ان اللہ سریع الحساب، وہ بہت جلد حساب کرنے والے۔ فرماتے وانذرہم یوم الآزفۃ اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان کو ڈرائیں۔ آزفہ، آزفہ کیا مانا؟ قیامت۔ آزفہ مانا یہ نام ہے قیامت کے، قیامت بھی نام ہے، آزفہ بھی نام ہے، الساعہ بھی نام ہے، حاقہ بھی نام ہے، قاریہ بھی نام ہے، یہ سب قیامت کے نام ہیں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، ان کو ڈرائیں، اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، جب وہ قیامت کا دن ہوگا تو دل نکل کے یہ حلقوم میں آ جائیں گے، اور یہ وہی چپ کے کہ نہ باہر نکلتا ہے دل نہ نیچے جاتا ہے، مر رہے ہیں دل آگے یہاں پھنس گیا۔ اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، کاظمین مانا بعض علماء فرماتے ہیں ساکتین، بول نہیں سکتے کہ منہ میں تو دل آ گیا بولیں کیسے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کاظمین کا مانا باکین، رو رہے ہوں گے، اور بعض علماء نے فرمایا کاظمین کا مانا گھٹ گھٹ کے مضبوط کرنا کہ کہیں نکل نہ جائے، اس کو روک رہے ہوں گے۔ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، اللہ نے فرمایا اس دن کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی سفارشی ہوگا جس کی سفارش کو سنا جائے۔ یہ جو عقیدے رکھے بیٹھے ہو کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ ہمارے سفارشی ہوں گے قیامت والے دن، ہماری شفاعت کر کے ہمیں چھڑوا لیں گے، تو یاد رکھو کہ اگر تو وہ بت ہیں، وہ تو پتھر ہے، لکڑی ہے، لوہا ہے، وہ کیا چھڑوائے گا؟ اور اگر تم نے بزرگوں کی عبادت کی ہے، انبیاء کی عبادت کی ہے، اولیاء اللہ کی عبادت کی ہے، ان کو غوث اور مشکل کشا سمجھا ہے، تو وہ بھی سفارش نہیں کریں گے، کیونکہ سفارش تو ایمان والے کے لیے ہوتی ہے، کافر کے لیے کیا سفارش ہوگی؟
اور پھر سفارش تو تب ہو جب اللہ اجازت دے، جب اللہ اجازت دے سفارش کیسے ہو؟ اسی لیے میں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، وہ ایسا دن ہوگا کہ جبریل بھی صف میں کھڑے ہوں گے، ملائکہ بھی صفیں باندھ کے کھڑے ہوں گے، بول بھی نہیں سکتے، الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، مگر وہ جس کو اللہ اجازت دے کہ اچھا بولو، لیکن بولے بھی تو وہ بات کرے جو حق ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یعنی وہاں بولنے کا حق تب ہوگا جب اجازت ہو، اور بولے گا بھی اس کے حق میں جو قابل شفاعت ہو، جب کافر ہے وہ تو قابل شفاعت ہے ہی نہیں، اس کے لیے شفاعت تو یہ کس امید میں کھڑے ہیں؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع۔ اچھا تم سمجھو کہ اتنی مخلوق ہوگی اور اربوں مخلوق ہوگی تو بندہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے نا، جیسے 1,00,000-2,00,000 کا مجمع ہو، بندہ یوں ہو گیا، آپ کا کون ڈھونڈے؟ تو آدمی سوچتا کہ چلو یار ہم اس دن ادھر ادھر کھسک جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین، میں تو وہ علم والا ہوں کہ تیری آنکھوں کی چوری بھی پکڑ لیتا ہوں، تم کدھر جاؤ گے؟ جب تم دیکھتے ادھر ہو اور ادھر سے اور تم کو تاڑتے ہو، میں تو وہ بھی جانتا ہوں، تو تم اتنے بڑی 6 فٹ کی لاش کہاں بھاگ جاؤ گے؟ یعلم خائنۃ الاعین، وہ تو جانتا ہے آنکھوں کی خیانت، وما تخفی الصدور، اور جو تم نے دل میں چھپایا ہے کیا بنا؟ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ خائنۃ الاعین کا کیا بنا کہ وہ یعنی چوری چوری کسی عورت کو دیکھتا ہے اور پھر دل میں خیال آتا ہے یار ہے تو بڑی خوبصورت، پتہ نہیں اس کا اندر بدن کیسے ہوگا، جسم کا، یار موقع ملے تو بڑا فائدہ ہو۔ اللہ میں تو وہ بھی جانتا ہوں جو تو دل میں سوچ رہا ہے نا، ابھی زبان پہ نہیں لے آیا، میں تو وہ بھی جانتا ہوں، تو بھاگ کہاں جاؤ گے؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور واللہ یقضی بالحق، اللہ انصاف سے فیصلہ کریں گے۔ والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، اور اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، جن کو تم حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو، ان کے پلے میں تو ہوگا بھی کوئی نہیں، نہ وہ کسی چیز کے مالک ہوں گے، تو فیصلہ کیا کریں گے؟ فیصلہ تو وہ کرے گا نا جو خالق ہے اور مالک ہے، ان کے پلے میں تو کچھ نہیں۔ لا یقضون بشیء ان اللہ هو السمیع البصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری باتوں کو سننے والے ہیں، تمہارے اعمال کو دیکھنے والے ہیں، چونکہ وہ سب جانتے ہیں، پھر جو ہدایت کا مستحق ہے ہدایت دیتے ہیں، اور جس کے مقدر میں گمراہی ہے اس کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ اور آج کے سبق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے مدنی اگر یہ نہیں مانتے نا کہ جی آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں قیامت ہوگی، عذاب ہوگا، پکڑ ہوگی، ایسے باتیں ہیں کہاں ہے؟ تو کافر ایسی باتیں کرتے تھے نا کہ جی آپ ہمیں ڈراتے ہیں کہ جی عذاب ہوگا، قیامت ہوگی، قبر میں عذاب ہوگا، کدھر ہے عذاب؟ اور کبھی کبھی تو اتنی گستاخی بھی کرتے تھے کہ امطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، کبھی کہتے تھے اللہ کے نبی، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں نا، اللہ نے کہا آسمان سے ہم پر عذاب برسائے، اپنے رب سے کہو لے آؤ عذاب دردناک جو آپ نے چھپا رکھا ہے، ہمیں روز ڈراتے رہتے ہو۔ اب اللہ نے اس پہ دلائل دی، فرمایا وَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، یہ اندھے ہیں، پاگل ہیں، زمین میں جائیں چلیں پھریں، فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، ان سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، ان سے پہلے جو مشرکین مکذبین گزرے ہیں، ان کا کیا حشر ہوا، ذرا چلیں پھریں دیکھیں۔ یہ مکے سے شام تو جاتے ہیں نا، تو راستے میں تو ہے نا قوم عاد، قوم سمود، قوم حج، یہ راستے میں ہے، سارا علاقہ راستے میں، ذرا وہاں غور کریں نا، وہاں کیسے عذاب آئے اللہ۔ اور جن پہ ہم نے عذاب کیا تھا کانوا ہم اشد منہم قوۃ، وہ تم سے طاقت میں بھی زیادہ تھے،
وآثارا فی الارض، اور زمین میں جائیداد اور علامات اور ان کے محلات بھی تم سے بڑے تھے، اور انہوں نے تو پہاڑوں کو کھود کے اندر گھر بنا لیے تھے نا. تم تو پہاڑوں کی دیواریں بناتے ہو نا، وہ پہاڑ کو کھود کے اندر کمرے بنا دیتے تھے. اتنا بڑا فاؤنڈیشن اور اتنا بڑا سٹرکچر جو ہے کون بنا سکتا ہے؟ وہ اس کے باوجود فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ نے ان کو ان کے گناہوں سے پکڑ لیا. اور جب اللہ نے پکڑا وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، کوئی بھی نہیں تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو چھڑانے والا. جب عذاب آیا پھر کون تھا؟ بچانے والا بھی نہیں تھا. اللہ نے قوم عاد پہ ہوا بھیجی. ہوا اچھا بڑے بڑے گرانڈیل لوگ تھے، بڑے مضبوط لوگ تھے. اچھا بعض لوگوں نے ایک دوسرے کو آپس میں رسے سے باندھ لیا. بعض لوگوں نے ایسا کیا کہ 2-3 آدمی رسے میں کھڑے ہو جاتے، باندھ لیتے، پھر پتھر سے باندھ دیتے کہ ہوا اب تو نہیں اڑا سکے. ہوا پتھر بھی ساتھ لے جاتی، ان کو بھی ساتھ لے جاتی، اوپر جا کے گردن کے بل مار کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے. ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجوروں کے ٹنڈ پڑے ہوتے. اللہ نے فرمایا پھر کوئی تھا جو ان کو چھڑا دے. فَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، ان پہ عذاب کیوں آیا؟ ہم نے ایسے تو عذاب نہیں دیا. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس پیغمبر آتے تھے، اللہ کے رسول آتے تھے، معجزات لے کے آئے، آیات لے کے آئے، بینات. فَكَفَرُوا، لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں مانتے. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، پھر اللہ نے پکڑا. إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ العقاب، وہ سب سے بڑی قوت والا اور سب سے زیادہ سخت پکڑنے والا ہے. اب اللہ اس کی تفصیل بیان فرماتے ہیں کہ کون کون سی قومیں. فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ. اللہ فرماتے ہیں تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنے معجزات دے کر، اور ہم نے اس کو برہان اور واضح دلائل دے کے بھیجا. کدھر؟ الی فرعون وہامان وقارون، فرعون کی طرف، حامان کی طرف، قارون کی طرف. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ وقالوا ساحر کذاب، کہنے لگے یہ تو جادوگر ہے. جب معجزہ دیکھتے کہتے جادوگر ہے، اور جو کہتا میں نبی ہوں رسول ہوں جھوٹ بولتا ہے، نعوذ باللہ. لیکن یاد رکھیں کہ ان آیات میں ایک اشکال ہے، تھوڑا سا سوال ہے. ایک تو بعض مقامات پہ اللہ نے صرف موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. اچھی طرح بات سمجھی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام. اور بعض مقام پہ اللہ نے دونوں کا ذکر کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی اور ہارون علیہ السلام. اذهبا الى فرعون، تم دونوں جاؤ. اسی لیے اپنا جب فرعون غرق ہونے لگا نا، اس نے پھر دونوں کا نام لیا نا، آمنت برب موسیٰ و ہارون. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یاد رکھیں کہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے بڑا رسول ہوتا ہے، نبی سے بھی اس کی شان زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ جو رسول ہوگا وہ لازم النبی بھی ہوگا. لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو نبی ہو وہ رسول بھی ہو. تو موسیٰ علیہ السلام تو رسول ہیں اور اولو العزم من الرسل ہیں اور کلیم اللہ ہے. تو اس لیے جب کسی اعلیٰ کا ذکر کر دیا جائے تو ہارون علیہ السلام گویا ان کے تابع ہیں، اس لیے ذکر کی ضرورت ہی نہیں. اور کسی کسی مقام پہ اللہ نے ان کا بھی ذکر کر دیا تاکہ کوئی آدمی ان کی نبوت کا انکار نہ کر سکے کہ اچھا موسیٰ علیہ السلام تو ہیں لیکن ہارون نبی نہیں ہے. تو ہارون بھی نبی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی شان زیادہ ہے، وہ رسول ہیں. انہی کی کتاب پہ ہارون علیہ السلام چلتے ہیں تورات. اچھا ایک اشکال یہ ہے. دوسرا ہے کہ یہاں قرآن کہتا ہے اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ.
اللہ نے تین کا نام لیا، فرعون، حامان، قارون، اور آگے یہ بھی فرمایا کہ ان سب نے یہ کہا کہ یہ جادو ہے اور جھوٹا ہے، لیکن قارون جو ہے وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی ہے، وہ تو فرعون میں سے، قبطیوں میں سے نہیں ہے۔ قارون جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہے، اور بعض روایات میں تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی لے آیا ہے۔ اس لیے قرآن دوسری جگہ کہتا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، اس کے بعد سرکشی کی۔ تو اللہ نے ان تینوں کا ذکر کیسے فرمایا؟ تو بعض علماء فرماتے ہیں دو جواب ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کا انجام بھی تو وہی ہوا تھا نا جو فرعون کا ہے اور حامان کا ہے، لہذا اللہ نے اکٹھے ذکر کر، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے، ایمان بھی لایا تھا لیکن منافق تھا، زبان پہ ایمان تھا اندر تھا نہیں، جیسے منافقین حضور کے سامنے آتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں گواہی دیتا ہوں جھوٹے ہیں کہ کوئی ایمان سے ایمان نہیں ہے۔ اس طرح وہ بھی جھوٹا تھا لیکن بظاہر ایمان لایا ہوا، اور اس وقت وہ مل گیا فرعون اور حامان کے ساتھ، اس نے بھی کہہ دیا جادوگر ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ اس نے بھی کہا ہو، فرعون نے جو کہہ دیا، حامان نے جو کہہ دیا، تقریباً سب کا ذکر آ گیا۔ اسی اللہ فرماتے ہیں اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ، فرعون تو ان کا بادشاہ تھا نا، حامان جو ہے اس کا وزیر تھا، اور قارون جو ہے یہ خزائن پہ تھا، بعض کہتے ہیں یعنی وزیر خزانہ تھا۔ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا، اللہ فرماتے ہیں جب ہماری طرف سے حق لے کر، سچ لے کے، توحید کی دعوت لے کے، آیات لے کے موسیٰ علیہ السلام آئے ان کے پاس، قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه واستحیوا نساءهم، فرعون نے آرڈر جاری کر دیا کہ ان کی قوم میں جو بچے پیدا ہوں، جو لڑکے پیدا ہوں ان کو قتل کر دو، واستحیوا نساءهم، اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دو، لڑکیاں چھوڑ دو، لڑکے قتل کر دو۔ لیکن یاد رکھو ایک بات سمجھ لو، ایک حکم اس نے دیا تھا کہ بچے قتل کر دو اور لڑکیاں زندہ چھوڑ دو، کیونکہ لڑکے جب زیادہ ہوں گے قوم بڑھے گی، لشکر بڑھے گا، طاقت بڑھے گی، لڑکیاں نے وہ تو جنگ نہیں کر سکتی ہیں، اور پھر ان کی لڑکیاں ہوگی تو ان کی بے عزتی بھی ہوگی اور ہمارے گھروں میں کام کریں گی۔ ایک یہ آرڈر اس وقت تھا جب موسیٰ علیہ السلام ابھی پیدا ہو رہے تھے، یعنی یہ آرڈر پہلے سے تھا، اسی زمانے میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی اماں کو حکم دیا کہ اس کو ایک صندوق میں ڈال کے، صندوق بند کر کے دریا میں ڈال دو، بس ہم جانے، دریا جانے، موسیٰ علیہ السلام جانے۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں بھیجا، وہاں بچپن گزرا، جوانی آئی، ساری زندگی انہیں کے پاس رہا، یعنی جن بچوں سے وہ ڈرتا تھا اللہ نے فرمایا بدبخت میں تجھ سے اس کی خدمت کرواؤں گا۔ اچھا یہ جو حکم دے رہا ہے یہ دوسرا حکم ہے، یاد رکھیں یہ پہلے والا حکم نہیں ہے، پہلے والا حکم تو پہلے سے جاری تھا، یہ اب حکم دے رہا ہے کیونکہ اتنا عرصہ گزر گیا اور اس کے بعد پھر کوئی مخالف بھی پیدا نہ ہوا، تو اب جب موسیٰ علیہ السلام آئے اور آگے انہوں نے للکارا تو اب بدبخت کو خطرہ شروع ہوا، تو اب اس نے آرڈر کر دیا کہ ان کی قوم کا کوئی بچہ زندہ رہنے ہی نہ دو، کیونکہ اگر زندہ رہیں گے تو ان کی طاقت بڑھ جائے گی، لہذا جو بھی پیدا ہو قتل کرو، اور ان کی لڑکیاں جو ان کو رہنے دو تاکہ ہمارے پاس خدمت کریں گی اور ہمارے گھروں میں ہوں گی، اور پھر نعوذ باللہ ان کی توہین بھی ہے، بے عزتی بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک، وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، اللہ نے فرمایا نہیں تھی تدبیر کافروں کی مگر ضائع، کافروں نے بڑے مکر کیے، یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، بچے قتل کر دیے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں،
دلال مانا جیسے کوئی چیز گل جاتی ہے، کہتے ہیں نا دل اللبن فی الماء، جیسے کسی دہی کو لسی کو پانی میں ڈالو، کہتے ہیں جی پانی میں گل گئی، اور تمہاری تدبیریں تو گل گئی ہیں، ان کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، کہاں گئی وہ؟ وما کید الکافرین الا فی ضلال۔ اب فرعون ذرا اپنی بادشاہی کا روب بھی دکھانا چاہتا ہے نا لوگوں کو۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، فرعون کہہ رہا کہ چھوڑو مجھے، قتل کرنے دو، کون تمہیں پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے؟ تو بعض علماء نے کہا کہ اصل میں اس نے مشورہ لیا تھا نا وزیروں سے کہ بھی اس کے بارے میں ہم کیا کریں، تو ان کے وزیروں نے یہ کہا تھا کہ گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، آپ یہ جادوگر ہیں، ہم ان کا مقابلہ کریں گے، آپ بھی جادوگروں کو بلائیں۔ تو انہوں نے قتل کا مشورہ نہیں دیا تھا، یہ مشورہ دیا تھا کہ ان کو چھوڑ۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں نا کہ حضرت حسن جب حجاج کے دربار میں آئے تو حق کی بات کی، اللہ والے تو پھر ظالموں کے سامنے بھی کھڑے ہو کے حق کہتے ہیں نا، وہ تو کسی جبار سے نہیں ڈرتے اللہ کے سوا۔ تو جب حق کہا تو حجاج نے اپنے مشیروں کو دیکھا، انہوں نے کہا یار یہ اس کو کیا سزا ہونی چاہیے؟ انہوں نے کہا جی بڑی گستاخی ہے، آپ کی دربار میں کھڑے ہو کر آپ کو ایسا کہیں اس کو قتل کر دیں۔ تو حضرت حسن ہنس پڑے۔ حجاج نے کہا میں تمہیں سزائے موت دینے والا ہوں اور تم ہنس رہے ہو؟ اس نے کہا میں ہنس اس بات پہ رہا ہوں کہ تجھ سے فرعون کے وزیر اچھے تھے، تجھ سے تو پھر فرعون کے وزیر بھی اچھے تھے، کہ فرعون نے جب وزیروں سے پوچھا نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ دو ان کو، مقابلہ کرو، قتل کرنے کا کیا مطلب؟ تو فرعون کے وزیروں نے مشورہ دیا ان کو قتل نہ کرو، تیرے مشیر تو اس سے بھی بھیڑے ہیں۔ تو بہرحال تو ان مشیروں نے چونکہ کہا تھا نا کہ قتل، اس لیے کہنے کا بھائی آپ لوگ مجھے کہتے ہیں قتل نہ کرو، چھوڑو مجھے اجازت دو، میں اس کو قتل کرتا ہوں، اور جائے یہ اپنے خدا کو پکارے۔ جیسے آج کے فرعون بھی یہی کہتے ہیں کہ مسلمان جو کر سکتے ہو بلاؤ اپنے خدا کو۔ آج بھی دنیا میں فرعون ہیں، آج بھی دنیا میں جبار ہیں، آج بھی دنیا میں منکر خدا ہیں، آج بھی دنیا میں حق کو مٹانے والے، اسلام کو مٹانے والے لوگ ہیں، اور وہ بھی یہی کہتے ہیں کہاں ہے مسلمانوں کا خدا؟ خدا خدا قرآن پڑھتے ہو، کیا ہے قرآن میں؟ یہی باتیں ہو رہی۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، اور اپنے رب کو یہ پکارے بچے میری قوت سے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے روب ڈال رہا تھا، اندر سے تو حال یہ ہو گیا تھا، اسرائیلی روایات میں کہ موسیٰ علیہ السلام جب آتے تھے نا تو اس کا اندر کپڑوں میں پیشاب نکل جاتا تھا، اندر حال یہ تھا۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ ڈالا تھا نا عصا، اور اتنا بڑا اژدہا بنا کہ اس نے پورے مکان کے نیچے ایک جبڑا نیچے اور ایک اوپر، تو اس نے کہا یہ تو سارا مکان کے ساتھ نکل جائے گا، اتنا ڈرا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے پیشاب اس کا خطا ہو جائے، لیکن لوگوں میں روب تو رکھنا ہے نا۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، اور مجھے ڈر ہے اس بات کا یہ تمہارا دین بگاڑ دے گا نا، میں تمہارا خدا ہوں یہ کہتا ہے خدا اور ہے، یہ تمہارا دین بھی بدل ڈالے گا اور زمین میں فساد مچائے گا۔ یاد رکھو ہمیشہ ظالم حق والوں کو کہتے ہیں کہ فسادی ہیں، آج بھی کفر مسلمانوں کو کہتا ہے کہ دہشت گرد ہیں۔ وہ اللہ کے بندے جن کے پاس روٹی نہیں، جن کے پاس کپڑا نہیں، جن کے پاس بجلی نہیں، جن کے پاس پانی نہیں، جن کے پاس اناج نہیں، وہ تمہیں کیا ماریں گے بھلا؟ وہ کیا دہشت گرد بن جائیں گے؟ وہ تو اپنے کھانے کو محتاج ہیں، ان کے پاس تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، کوئی ٹیکنالوجی نہیں، کوئی علم نہیں۔ مسلمان تو کھو گئے نا، غافل ہو گئے، اس لیے کہہ رہے ہیں اچھا یہ زمین میں فساد کریں گے۔ وقال موسیٰ انی، پیغمبر کا جواب بھی دیکھیں،
وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ظالمو میں نے اپنے رب سے اور تمہارے رب سے، یہ تمہارا رب تھوڑا ہے جو اس کا بھی رب ہے، میں تو اس کی پناہ میں آ گیا ہوں، میں نے اس سے پناہ مانگی ہے. ہر تکبر کرنے والا، ہر انکار قیامت کرنے والا، جب میں نے اپنے رب کی پناہ پکڑ لی ہے تو تم میرا کیا کر سکتے ہو. اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے اتنا حق کا روب ہوتا ہے کہ جب جادوگر شکست کھا گئے، جادوگر ایمان لے آئے تو فرعون نے جادوگروں کو تو دھمکایا کہ تم میرے حکم کے بغیر ایمان لے آئے، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب کو پھانسی پہ لٹکا دوں گا. موسیٰ علیہ السلام کو نہیں کہا کہ تمہیں پھانسی پہ لٹکا دوں گا. موسیٰ علیہ السلام کی تو شکل دیکھ کے مر جاتا تھا ظالم. سب کو ڈرانے لگے. اچھا آگے بھی دیکھے نا، ہماری طرح تو ایمان نہیں تھا نا، 1 منٹ ہوا ایمان لائے، ابھی نمازیں بھی نہیں پڑھی، روزے بھی نہیں رکھے. قالوا لا ذیر، کہنے لگے فرعون جو مرضی آئے کرو، جو سزا دے سکتے ہو دے دو، ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کرو. انا الی ربنا لمنقلبون، اب ہم اللہ کی طرف چلے گئے، ہمیں تیری سزاؤں کا کوئی ڈر نہیں. اللہ پاک ہمیں بھی ایمان پہ سلامت رکھے. اور آج حضرت سید نصیر الدین ناصر گولڑا شریف میں سجادہ تھے. مجھے راستے میں کسی نے بتایا کہ ان کی وفات ہو گئی. اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ان کو جنت الفردوس نصیب فرمائے. بہت بڑا نوجوان اور بہت بڑا عالم تھا. میرے خیال میں کوئی 45 سال کے قریب عمر ہوگی، 50 سال کے. اچھا اللہ نے اتنا علم دیا تھا کہ عربی کا شاعر، فارسی کا شاعر، اردو کا شاعر، اور پھر اللہ نے وہاں گولڈ شریف کے اندر پیدا کیا، ان کے خاندان میں ہے. اور توحید پہ ایسی کتابیں لکھی نا کہ کفر و بدعت کے ایوانوں میں زلزلے آ گئے. ایسی ایسی کتابیں لکھی اور ایسی ایسی اس نے نظمیں لکھی ہیں توحید پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، اور مسئلہ علم غیب پر. اور انہوں نے وہ کتابیں مجھے بھی بھیجی تھیں. اللہ ان کی مغفرت فرمائے کہ آپ اپنی رائے سے مجھے مطلع کریں. تو اتفاق ہے، میری سستی ہے، میرا غفلت ہے کہ میں ان کے خط کا جواب نہ دے سکا، مجھے بڑا افسوس ہے. بہرحال اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. ہم اب دعا ہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. اللہ ان کو جنت الفردوس نصیب فرمائے اور ان کے پسماندگان کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. کہتے جی کہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں روشنی ڈالیں، آپ نے ملنا ہے ان کو. حضرت خضر تک تم اپنا دین ایمان تو بچاؤ، تمہیں خضر کی کیا ضرورت ہے. تم نے کلمہ حضرت محمد مصطفیٰ کا پڑھا ہے یا خضر کا پڑھا ہے یا موسیٰ علیہ السلام کا پڑھا ہے؟ تو تمہیں کیا تکلیف ہوگی؟ جتنا قرآن میں ہے وہ تمہیں بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. اللہ نے قرآن میں موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا بڑا تفصیلی واقعہ سورۃ الکہف میں موجود ہے. گھر میں قرآن کھول لو، تفسیریں کھول لو، پڑھ لو. باقی یہ جو لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ خضر زندہ ہیں اور آتے ہیں اور ملتے ہیں، یہ سب قصے کہانیاں ہیں. میرا ایمان ہے کہ اگر خضر زندہ ہوتے تو سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس. ایک دوسری بات یہ ہے کہ خضر کی نبوت میں بھی اختلاف ہے. بعض علماء فرماتے ہیں خضر نبی ہے کہ اس نے قرآن میں بھی کہا کہ وما فعلته عن امری ذلك تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، کہ موسیٰ یہ میں نے خود نہیں کیا، اللہ کے حکم سے کیا ہے. تو اللہ جب ان کو حکم بھیج دیتے اس کا مطلب ہے وہ نبی ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، نبی تو نہیں ہے، وہ اللہ کے اولیاء میں سے تھے
عباد صالحین میں سے تھے کہ اللہ نے ان کو موسیٰ علیہ السلام کو یہی حکم دیا تھا کہ تم جاؤ وہاں میرا ایک بندہ ہے عبد من عبادنا، یہ نہیں کہا نبی من الانبیاء کہ وہ بھی نبی ہے، تو مطلق عبد کا ذکر آیا۔ تو اس لیے راجح قول یہی ہے کہ خضر علیہ السلام فوت ہو گئے، اور جو لوگ کہتے ہیں وہ زندہ ہیں اور ملتے ہیں، یہ لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، حقیقت کوئی نہیں، نہ کوئی حدیث مبارک ہے، نہ قرآن اشارہ کرتا ہے کہ خضر زندہ، بلکہ احادیث مبارک سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان پہ موت آ گئی، اور موت سب پہ آنی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی خضر ملتے ہیں، اور یہ جب دریا چڑھتے ہیں نا اور دریا زمینوں کو کاٹتے ہیں، کہتے ہیں نہیں خضر علیہ السلام کی فوجیں دریا کو کاٹ رہی ہیں، لہذا گوشت اور جانور کاٹ کے سٹ ڈالو، کیونکہ وہ بھوکے ہیں، گوشت کھائیں گے، رشوت لیں گے، ٹل جائیں گے۔ خدا کا خوف کرو، پتہ نہیں لوگوں نے کیسے کیسے عقیدے گھڑ رکھے، یعنی یقین کرے۔ اچھا بعض آج کل اتنے پیر ہیں ماشاءاللہ، ایک ہمارے بالکل ہمارے گاؤں کے قریب ایک جگہ تھی، اب مجھے یاد نہیں رہی اس مزار کو کیا کہتے ہیں، لیکن وہاں ہفتے میں ایک دن سب اپنے جانوروں کو لے آتے ہیں، گائے، بھینسیں، بیل، بکرے، بڑے بڑے خوبصورت مہندیاں لگا کے، جھالریں ڈال کے، زیور پہنا کے قبر کا طواف کراتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر نہ لے آئیں تو ہمارے جانور مر جاتے ہیں، یعنی وہ پیر جانوروں کا ہے، بندوں کا نہیں۔ کیا کہیں کوے والی سرکار ہے، یعنی وہ کووں کا پیر ہے، کہیں بلیوں والی سرکار ہے۔ خدا کا خوف کرو کہ بندوں والی سرکار ڈھونڈو، کہیں بلیاں ہیں، کہیں کوے ہیں، اور وہ کووں والی سرکار نہیں، یعنی نعوذ باللہ انڈر ویئر پہن کے ننگا بیٹھا ہوا ہے۔ وہ اللہ کے بندے، السرہ سے لے کر گھٹنے تک حضور نے فرمایا دکھانے والے پہ بھی لعنت، دیکھنے والے پہ بھی لعنت۔ وہ اللہ کا ولی ایسی بات کر سکتا ہے؟ خدا کا خوف کریں۔ بس لوگوں کے عقیدے آپ نے دیکھا ہوگا جی یہ کیا ہے، یہ براق شریف ہے، یہ براق کا فوٹو ہے، حضور اسی پہ سوار ہو کے گئے تھے۔ پتہ نہیں جب حضور معراج پہ جا رہے تھے ان کا کیمرہ مین کہاں چھپا ہوا تھا۔ اچھا پھر براق کیسے بنائی ہے؟ نیچے گھوڑی کی شکل ہے، چہرہ عورت کا ہے، اللہ کے نبی کو غیر عورت پہ بٹھا رہے ہو۔ اور ظالموں، خدا کے قہر سے ڈرو، اللہ کہیں اسی بے ادبی میں نہ پکڑ لے۔ اچھا نالین شریف ہے، اندر سورت قرآن کی لکھی ہوئی، یعنی اللہ کا نبی جوتے پہ قرآن لکھتے تھے۔ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، یہ کون سا مذہب ہے؟ اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ قادر ہے، اگر آج اللہ حضور کے صحابہ کو زندہ کر دیں اور وہ ہمارے اعمال کو دیکھیں، وہ کہیں گے یار یہ مسلمان تو نہیں ہے، پتہ نہیں کس مذہب کے لوگ ہیں۔ یعنی ایمان سے کہیں کہ کیا آپ نے نہیں دیکھے ہیں کوے والی سرکار ہے، اور یہ بلیوں والی سرکار ہے، اور یہ جناب براق شریف ہے، اور یہ نالین شریف ہے، اندر قرآن لکھا ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے بھی ایک پیر صاحب تھے، انہوں نے یہی نالین شریف والا جو ہے نا وہ دیا، اس میں قرآن لکھا ہوا فوٹو تھا، اور کہا کہ آپ جو ہے نا اس کو تعویذ بنا کے اپنے پاس رکھ لیں، آپ کے بڑے دشمن ہیں دنیا میں جو آپ کے نام سے جلتے ہیں اور حسد کرتے ہیں، تو بس یہ تعویذ آپ کے پاس ہو نا تو آپ کو کوئی دنیا کی طاقت گولی ماریں گے نہیں چلے گی۔ اور میں نے کہا اگر حضور کے جوتے کے فوٹو کی اتنی برکت ہے، میں رات دن جو حضور کی حدیث پڑھا رہا ہوں اس کی کوئی برکت نہیں۔ اور میں نے کہا شرم کر پیر صاحب، کوئی عقل کرو، اگر پاؤں کا جوتا پہلے تو وہ جوتا ہے ہی نہیں، اگر بفرض محال ہو بھی اور صحیح فوٹو بھی ہو تو اس فوٹو میں اگر یہ طاقت ہے تو حضور کے فرمان میں طاقت نہیں ہے۔ ہم جو رات دن کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی حضور کی حدیث سے ہماری حفاظت نہیں فرمائیں گے؟ کہنے لگا جی بس اصل مسئلہ تو یہی ہے نا مکی صاحب، تمہارے اوپر وہابیت کا زیادہ غلبہ ہے،
ہم تم سے محبت کرتے ہیں، تمہارے لیے طویل لاتے ہیں، تم نہیں مانتے؟ میں نے کہا میں نہیں مانتا۔ عورت حرم کے علاوہ بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہے، ہر جگہ پڑھ سکتی ہے۔ حرم کے علاوہ کیا مطلب؟ ساری دنیا میں پڑھ سکتی ہے۔ عورتوں کی جماعت اللہ یعنی پردہ ہو، اہتمام ہو، مسجد میں جا کے نمازیں پڑھیں، کوئی بات ہے۔ لیکن ان کے لیے جماعت میں جانا ضروری نہیں، ان کی نماز گھر میں پڑھنا افضل ہوتی ہے۔ کہتے جی کہ ہمارے ملک میں 20 تاریخ کے بعد چونکہ چاند گھٹنا شروع ہو جاتا ہے تو شادی نہیں کرتے، کہتے ہیں وہ شادی کامیاب نہیں ہوتی، چاند گھٹ رہا ہے نا، شادی بھی گھٹ جائے گی۔ کیا خیال ہے؟ اچھا جس کا بچہ 20 کے بعد پیدا اس کو پھینک دیں تو وہ بھی تو گھٹ جائے گا، اور 20 کے بعد جب چاند گھٹ رہا ہے تو شریف آدمی تم بھی کچھ روٹی کھانے کو گھٹاؤ نا، 3 کے بجائے 2 کھاؤ۔ کیا تماشا ہے؟ چاند چڑھ رہا ہے تو ان کی شادی چڑھ رہی ہے، چاند گھٹ رہا ہے تو شادی گھٹ رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ میرے خیال میں سچی بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے لوگوں کے عقیدے ہیں نا، یہ تو ابو جہل اینڈ کمپنی کو بھی نہیں آتے ہوں گے۔ ان کو بس ضد تھی، حضور کو نہیں مانا، اور وہ جانتے تھے اللہ کا نبی سچا ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے، اللہ کی توحید سچی ہے۔ ضد تھی، بدبخت قبیلے کے لوگ تھے، ضدی آدمی تھے کہ منا امیر و منہم امیر، منا وزیر و منہم وزیر۔ ایک امیر ان کا ہوتا ہے، کبھی ہمارا ہوتا ہے۔ اب ان کو نبوت مل گئی، ہم کیا کریں؟ ہم مانیں گے نہیں۔ ضد تھی، ورنہ یہ خدا کو بھی مانتے تھے، کعبہ بناتے تھے، طواف کرتے تھے، حج پہ جاتے تھے، لبیک پڑھتے تھے، احرام باندھتے تھے، سارے کام کرتے تھے۔ ہماری یہ تو ان کے دماغ میں نہیں ہوگا کہ چاند گھٹ رہا ہے، چاند بڑھ رہا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے اگر اگلی صف میں جگہ خالی ہے بالکل جا سکتے ہیں، لیکن دور نہ ہو، یعنی ایک آدھا قدم، اور سینہ بھی نہ پھرے، رخ بھی نہ پھرے، سیدھا جا۔ اسہم جو ہیں شیئر لوگ خریدتے ہیں، یہ کاروبار جائز ہے۔ بابا یہ دیکھنا ہے کس چیز کے شیئر ہے۔ اگر وہ کمپنی ٹرانسپورٹ چلاتی ہے جیسے یہاں اسپیٹکو ہے، اچھا کوئی کمپنیاں ایسی ہیں جو قرآن شریف کا طباعت و نشر اشاعت کرتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے شیئر خرید لو۔ اگر ایک کمپنی شراب بیچتی ہے، عورتوں کا عریاں لباس بناتی ہے، تو وہ حرام ہے، اس کے شیئر لینا بھی حرام۔ اگر روزے میں کسی نے بھول کے کچھ کھا لیا، روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن روز نہ کھاتے رہنا، کہیں بھول گیا تھا، کبھی اتفاق ہو جائے۔